کہ یہ ایام فاطمیہ ایام اللہ ہے. ایام فاطمیہ ایام اللہ، اکثر بزرگان نے اس پر بہت گفتگو کی ہے تو سب کو پتہ ہے، فقط میں اشارتاً گفتگو کروں گا. ایام فاطمیہ ایام اللہ ہے اور ہر غیرت مند پر واجب ہے کہ اس ایام کو منائے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کو منائے. ہر مومن پر، سید غیر سید، عالم جاہل، استاد شاگرد، ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ یہ ایام فاطمیہ کو منائے. کیوں کہ آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، خمس دے رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، امر و نہی پر عمل کر رہے ہو. سب کے سب صدقہ ہے اس قدم کا جو زہرا نے گھر سے اٹھایا تھا دربار کے لیے. واجب ہے، انسان کی غیرت کہتی ہے واجب ہے. اور ایام فاطمیہ ایام اللہ ہے. ایام اللہ ہے. ایام وجود اعتباری ہیں. وجود اعتباری اگر سیدہ سے منسوب ہو جائے تو ایام اللہ بن جاتے ہیں. یعنی اگر وجود اعتباری سیدہ سے جڑ جائے تو پھر وہ واجب الوجود سے جڑ جاتا ہے. اور جب کوئی چیز واجب الوجود سے جڑ جاتی ہے تو قیامت تک اس کا وجود باقی ہونا ضروری ہے. اب وجود کیا ہوا؟ اعتباری. دوسرا وجود جو منسوب ہے وہ ہے خارجی اور مادی. خارجی اور مادی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کی چھت سیدہ سے جڑ جائے تو عرش الرحمان کہلاتی ہے. سقفہا عرش الرحمان، پھر وہ اللہ کا عرش کہلاتی ہے جہاں سے پوری دنیا کے امور کی تدبیر ہوتی ہے. جہاں سے پورے کائنات کے امور کی تدبیر ہوتی ہے. سقف الرحمان. اور آگے چلوں کہ وجود خارجی اگر یہ تقسیم کریں کہ انسان ہے یا غیر انسان، تو پھر انسانوں میں بھی اصناف ہیں. ایک جنس کے اعتبار سے مرد ہے، ایک نسوان ہے. اگر مرد جڑ جائے سے تو سلمان بنتا ہے. اگر کوئی عورت جڑ جائے تو فضہ بنتی ہے. یعنی جو بھی غیر ذوی العقول اور جو بھی ذوی العقول ہیں، جو بھی سیدہ سے جڑ جائیں وہ اپنی اپنی ظرفیت کے لحاظ سے مقام پاتے ہیں. یہ ہے ایام فاطمیہ. اب میں موضوع پر آؤں کہ ایام فاطمیہ کا یہ موضوع میرا سیرت ہے. اب میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں. صلوات علی محمد کی ذات. مٹی اور پانی کا میلہ، بدن اور روح کا سنگم، اعضاء اور جوارح اور جوہر اور عز کی تصویر، صفات حیوانی اور صفات انسانی کا خلطہ یہ انسان. اگر انسانی قدروں کا حیا کرے تو محب زہرا بنتا ہے. اگر انسانی قدروں کی حرمت پامال کرے تو وہ دشمن زہرا بنتا ہے. تو یہ رہا انسان. اب وہ کہاں زندگی کر رہا ہے؟ وہاں زندگی کر رہا ہے جہاں شراب پانی کی طرح پیا جاتا ہے. وہاں زندگی کر رہا ہے جہاں بچیوں کو زندہ گور کیا جاتا ہے. وہاں زندگی کر رہا ہے یا زنا کو عام بات سمجھی جاتی ہے. وہاں زندگی کر رہا ہے یا جھوٹ کو چالاکی اور مکاری اور سمجھداری سمجھا جاتا ہے. تو یہ سارے گناہ عام بسیط سمجھا جاتے ہیں. تو اس ماحول میں انسان کی ارتقاء کے لیے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کے بہبود کے لیے، انسان کو فائز ہونے کے لیے، انسان کو
کو اونچے مقام تک جانے کے لیے، فنا سے بقا تک جانے کے لیے، خاک سے عرش تک جانے کے لیے کچھ نظاموں کی ضرورت ہے، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں نظام دیتے ہیں، مگر سب نظاموں میں بہترین نظام ہے نظام اسوہ۔ نظام اسوہ جس کا تعارف کروایا قرآن مجید نے سورہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہترین نظاموں میں سب سے زیادہ اہم ترین نظام نظام اسوہ، نظام قدوہ، نظام سیرت ہے، نظام سیرت ہے۔ اگر یہ نظام انسان کے ساتھ ہے تو انسان کہاں سے بھی ہو، آخر میں جب محشر ہوگا تو وہ لوائے الحمد کے نیچے ہوگا، اگر اس نظام کے ساتھ ہے۔ اب نظام اور اسوہ دو چیزیں ہیں۔ نظام کو بہت اچھے سے جانتے ہوئے انشاءاللہ مثال دے کر پیش کروں گا۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ انسان کی وہ حالت جو دوسروں کے لیے منبع ہو، انسان کی وہ حالت جو دوسروں کے لیے منبع ہو، قدوہ ہو، یعنی اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو کسی کو دیکھ کر کرے کہ اس نے کیا ہے تو میں بھی کروں، اسے کہتے ہیں اسوہ، قدوہ، سیرت، اتباع اور اطاعت جو بھی نام دے دیں۔ تو یہ ہے اسوہ حسنہ کی تعریف۔ کیوں نظام ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو اگر پوچھا جائے اس سے کہ تم کھانا کیوں کھلاتے ہو تو وہ کہہ سکے تم نے دیکھا نہیں رسول خدا جو کھلاتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم پروری کرے تو اسے پوچھا جائے تم نے کہاں سے سیکھا ہے، کیسے سیکھا ہے، کہاں سے لائے ہو، تو وہ کہہ سکے علی جو یتیم پرور تھے، ان کے اسوہ پر عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس گھر کی چار دیواری میں ہی بیٹھوں گی، قیامت ہو جائے بازار کا چکر نہیں لگاؤں گی، یہ ردا اپنے سر سے نہیں اٹھاؤں گی، تو اسے پوچھا جائے تم نے یہ پردہ داری کہاں سے سیکھی ہے، یہ تو پردہ داری ہو رہی ہے، تم بیٹھ کر بھی یہ پردہ داری کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہہ سکے کہ تم نے دیکھا نہیں سیدہ زہرا جو کرتی تھی، اور رسول اللہ کی بیٹی ہو کر، سید النساء عالمین ہو کر، جنت کی سردار ہو کر وہ اپنے اس گھر کی چار دیوار میں بیٹھی تھی۔ اس زہرا کا اسوہ حسنہ میرے لیے یہ ہے میں اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھوں، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اگر کوئی کام کرنا چاہے کیا ہے؟ منبع، اگر منبع، ہمیں یہاں پر کوئی گفتگو نحوی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کسی سے کوئی چیز خارج ہو اس مکان کو کہتے ہیں منبع۔ تو اسوہ سے کیا چیز ملتی ہے؟ حقیقی حیات انسانی۔ توجہ فرمائیے گا، مجلس ہو چکی، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں کہ اسوہ سے کیا ہے؟ حقیقی حیات انسانی۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انسان باقی، انسان فکری، انسان تربیوی، انسان الہی کا وجود ہوتا ہے اس اسوہ سے۔ اور یہ ہے منبع۔ منبع کسے کہتے ہیں؟ کسی سے کوئی چیز نکلے اسے کہتے ہیں منبع، اسوہ حیات کا سرچشمہ۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں اسوہ مصدر الحیات۔ اسوہ کیا ہے؟ مصدر الحیات۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، اگر رسول اللہ کوئی عمل کرے، علی کوئی عمل کرے، فاطمہ الزہرا کوئی عمل کرے، امام حسن حسین مہدی تک کوئی بھی عمل کرے، وہ کائنات میں قیامت کے لیے تمام انسانوں کے لیے حیات ہے۔ کیا ہے؟ حیات ہے، مصدر الحیات ہے، جہاں سے حیات نمو کرتی ہے، نمو کرتی ہے، یعنی جن کے عمل سے حقیقی زندگی ہو۔ کوئی بندہ شبہ نہ کھا جائے کہ زندگی موت کی بات نہیں کر رہا، حقیقی زندگی وہ کس سے بنتی ہے؟ عمل صالح سے بنتی ہے۔ ویسے تو دو ٹانگ اور دو ہاتھوں والے کوئی بہت سارے لوگ ہیں، قرآن نے جسے انسان نہیں کہا ہے بل ہم اضل،
بلکہ وہ حیوانوں سے بھی پست ہیں، یعنی اسوا ہے۔ اب کس کے لیے؟ لمن یرجو اللہ، جو اللہ میں امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم الآخر میں بھی، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا امید اللہ میں وہ رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، آگا امید وہ رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، قیامت میں امید وہ رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اب رسول کچھ کہے وہ بھی اس کا اسوا، اب کچھ کرے وہ بھی اس کا اسوا، تو یعنی جو ایمان والے ہوں گے قیامت پہ رکھیں گے ایمان، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، ذکر کثیر کریں گے، اور رسول خدا کا اسوا کبھی جھٹلائیں گے نہیں۔ جس نے جھٹلایا وہ یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یوم قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، اور اللہ کا ذکر کثیر بھی نہیں کرتا۔ تو اگر رسول کہہ دے کہ دو قلم اور کاغذ میں تمہیں ایک ہدایت کا نامہ لکھ کے دوں، اگر کوئی جھٹلا دے تو سمجھو وہ اسوا کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے چاہیے کہ میں اٹھوں کیسے، تو سیرت کہتی ہے کہ رسول کو دیکھو جیسے وہ اٹھتے تم بھی ویسے اٹھو۔ صلوات پڑھ جلال محمد کی ذات۔ اب انسان کو بیٹھنا نہیں آتا، اب پوچھے گا بیٹھوں کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند آسان صلوات۔ اب اس بدو انسان کو بیٹھنا نہیں آتا، وہ کہتا ہے بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں؟ تو قرآن کہتا ہے رسول کو دیکھو۔ تمہیں کھانا نہیں آتا کیسے کھاؤں؟ رسول کو دیکھو۔ تمہیں معاشرے میں چلنا نہیں آتا کیسے چلو؟ رسول کو دیکھو۔ تمہیں اپنی بیٹیوں کا احترام کرنے نہیں آتا، اپنے رسول کو دیکھو۔ تمہیں آل محمد سے محبت کرنی نہیں آتی، رسول کو دیکھو۔ تمہیں زہرا کا احترام نہیں کرنے آتا، رسول کو دیکھو۔ آتا بھی ہے تو درود پڑھتا ہے، جاتا بھی ہے درود پڑھتا ہے۔ یعنی اسوائے رسول میں ہے آنا جانا زہرا کے در پہ ہو، اور جو در زہرا پر درود کے ساتھ نہ آئے وہ اسوائے رسول کا منکر ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، کافر ہے۔ در زہرا پر آؤ درود کے ساتھ، تلاوت آیت و تدبیر کے ساتھ۔ کیوں؟ رسول اللہ کا اسوائے حسنہ جو ہے، ہر چیز میں اسوائے حسنہ ہے۔ اب اسوائے حسنہ کامیابی، فائز، انسان کی بقا، انسان کی بہبود۔ اب انسان کسی بڑے بالوں، بڑے مونچھوں، کنٹھا پہن کر جو بیٹھے، اس کے پاؤں پڑے اور علی کو چوتھا مانے، تو سمجھ لو اس نے رسول کے اسوے پر عمل نہیں کیا، کیونکہ رسول کے اسوے میں خطیر بھی آتا ہے، رسول کا اسوہ حسنہ میں خطیر بھی آتا ہے کہ اگر تمہاری زبانوں پر خطیر میں دیکھو، اگر لوگوں کی زبانوں پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا جملہ آئے تو سمجھ لو کہ یہی سنی ہے۔ کیوں کہ رسول کے اسوہ پر عمل کرتا ہے، جو رسول کی سنت پر عمل کرے وہی سنی ہے۔ وہ سنی کہلانے کے لائق نہیں جو رسول کی اتنی سنت کو تو یاد رکھے، بڑی سنت کو بھول جائے۔ اگر کوئی کہے میں بھوکی ہوں، میں بھوکا ہوں، پھر بھی اسے ایک بندہ آئے کہ مجھے دے دو، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا۔ کیوں کہ ہر کسی کام کے لیے ایک محرک ہونا چاہیے۔ مثلا میں زندہ مثال دیتا ہوں، ایام فاطمیہ کے لیے معاونین نے تعاون فرمایا۔ اب یہاں پر سب طلبہ ہیں، سب کا حال ایک جیسا ہی ہے، پھر بھی بھاری رقم نکال کر دے رہے ہیں ایام فاطمیہ کے لیے۔ اس کے پیچھے محرک کون سا ہے؟ وہ عشق فاطمہ ہے، وہ محبت فاطمہ ہے، وہ سیدہ سے آپ کی عقیدت ہے۔ وہ آپ کو
وہ آپ کو ابھارتی ہے کہ 25 الف دے دو، 50 الف دے دو، 1 لاکھ دے دو. تو یعنی ایسے عمل کے لیے، سخت ماحول میں عمل کے لیے محرک کا ہونا ضروری ہے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امام حسن حسین ظاہراً ان کی طبیعت غیر ہوئی، نظر کی گئی کہ روزے رکھیں گے 3 دن. نظر جناب فضا نے بھی کی. اب جب روٹیاں آ گئی، پورا قصہ ہے، روٹیاں آ گئی، پک چکی، کھانے والے تھے، تناول کرنا تو روزے کی افطاری ہونے والی تھی. تو پہلا سائل آیا جو مسکین سے نام سے آیا، مسکین کے نام سے آیا کہ یا اہل بیت النبوہ میں مسکین ہوں، ہے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا؟ تو 5 ہونے دے دی. مسکین مساکین نہیں ہے، مسکین ہے نفر واحد کے لیے، نفر واحد سفری واحد. تو ایک بندہ ہے مسکین ہے، اب 5 ہیں، 5 روٹیاں ہیں، کوئی بھی ایک دیتا تو یہ کہنا پڑتا کہ اس نے کہا یا اہل بیت النبوہ. اگر علی دیتے سارے کھا لیتے، زہرا دیتی سارے کھا لیتے، نہیں، انہوں نے کہا یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے سوال ہے جو بھی اس گھر میں ہے. تو سب نے کہا اگر ہم سے اہل بیت سے سوال ہو اور ہم نہ دیں تو ہمارے لیے عیب ہے. کیوں کہ امت سخی تو ہو سکتی ہے، عیسیٰ کا کام انجام نہیں دے سکتی. توجہ فرمائیں، 2 نقطے ہیں اس میں اس آیت میں. مسکین دوبارہ روٹیاں پکی، یتیم آیا. یتیم کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، نہ ذریعہ ہو خرچ برداشت کرنے کا، یہ مسکین. لگتا ہے شیخ بلال نے لمحہ اچھی پڑھی، صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. تو یہ ہے مسکین. اس کے بعد یتیم جس کا باپ اس کی بالغ ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہو، اسے کہتے ہیں یتیم. اگر ماں باپ مر چکے ہیں اسے کہتے ہیں لتیم. اگر فقط باپ مرا ہے تو اسے یتیم کہتے ہیں. تو اب مسکین ہو چکا، یتیم آیا، اس نے وہی سزا دی، ساروں نے دی. اس کے بعد اسیر آیا. اب توجہ فرمائیے گا، 3 نفر آئے مختلف عنوانات کے ساتھ. تینوں مرتبہ مسکین بھی آ سکتا تھا. یہ کوئی پاکستان کا وڈیرا نہیں ہے جو بار بار آنے پر تنگ ہوگا. یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. جب اللہ کہتا ہے جتنا مانگو گے تو اتنا دوں گا. تو مسکین آیا، دوبارہ بھی آ سکتا تھا. یتیم آیا، دوبارہ بھی آ سکتا تھا. اسیر آیا، دوبارہ بھی آ سکتا. مختلف عنوانات کے ساتھ آئے ہیں. کیوں کہ یہ بتانے کے لیے پورے معاشرے میں پست ترین یہ 3 افراد ہوتے ہیں. فقیر سے پست ہے مسکین، کبھی فقیر کا نام نہیں آیا. تو اسوائے زہرا یہ ہے کہ ان 3 طبقات کا خیال رکھا جائے. کہ معاشرے میں بہت سارے محتاج ہوتے ہیں. میں گھر رکھتا ہوں، اچھی خاصی سیلری رکھتا ہوں، بائک بھی ہے، مگر محتاج ہوں کہ آنا جانا مجالس میں ہوتا ہے، کار ضروری ہے، محتاج تو میں بھی ہوں. مگر اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، جو معاشرے کے پست ترین افراد ہیں ان کی تعاون کرو، ان کا تعاون کرو. تبھی یہ مختلف عنوانات کے ساتھ 3 بندے آئے ہیں. تو یعنی اہل بیت یہاں سے بھی درس دے رہے ہیں کہ اپنے دوستوں میں پیسے اڑانے سے اچھا ہے کس کے مسکین کی مدد کرو. یہاں پر اکثر بات پھیلائی جاتی ہے کہ یار یہ سخی نہیں ہے. کیوں کہ ہم جاتے ہیں وہ چائے نہیں پلاتا، وہ بریانی نہیں کھلاتا. بھائی دوستوں میں کھلانا سخاوت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کھلانا سخاوت ہے. اللہ
کھلانا سخاوت ہے اور نہ ہوتے ہوئے بھی کھلانا وہ ایثار جو اہل بیت نے کیا. یہ تین ایمانات کے ساتھ آئے. اب دوسری جہت ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے نام پہ دے دے, رسول کے نام پہ دے دے, پھر عطا کرو. نہیں, سیدہ زہرا کیا کہتی ہیں کہ مسکین بھی مسلمان تھا, یتیم بھی مسلمان تھا, اسیر غیر مسلم تھا. جس کو شک ہے تفسیر فرات کفی اٹھا کر دے, مسلسل تفصیل کے ساتھ مفصل یہ روایت لکھی گئی کہ یعنی اہل بیت کے گھر پر مذہب کو نہیں دیکھا جاتا, اپنی عطا کو دیکھا جاتا ہے. کیوں کہ اللہ بھی تو یہی ہے اور یہ اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں. کیا اللہ یہ نہیں کہتا کہ مومن میرے علی مانگے تو دے, اور اگر کوئی کافر مانگے تو نہ تو نہیں, یہ اللہ کی صفت نہیں. اللہ کہتا ہے تو مجھے مان نہ مان میں رازق جو ہوں, مان نہ مان میں رازق جو ہوں. اہل بیت بھی کہتے ہیں تو مان نہ مان ہم دینے والے جو ہیں. یہ اسوہ ہے اہل بیت. اب جناب فردہ اہل بیت کے لیے محرک تھا کہ عشق الہی, معرفت الہی. صلوات علی محمد کی بات کرو. کہ عشق الہی تھا, معرفت الہی تھی, تبھی دیا کہ وہ جانتے تھے, حقائق کو جانتے تھے, مانتے تھے, دیکھتے تھے. جناب فضا نہ آپ ان حقیقتوں تک پہنچ سکتی ہیں, نہ ان معارف کو پہنچ سکتی ہیں, وہ مباشرتاً ڈائریکٹ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, اور آپ اہل بیت کے واسطے سے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. آپ اتنی ایثار کے ساتھ ایثار کا جو کیوں تصور پیدا پیش کر رہی ہیں, تو جناب فضا کہیں گی یہ میرے لیے عیب ہے کہ میری سیدہ عطا کرے اور میں کنجوسی کروں, کیونکہ یہ اسوے کے خلاف ہے. کہہ سکتے کہ جب آقا زادی نے دیا تو کنیز پیچھے ہٹ گئی, تو فضا نے کہا یہ نہیں, قیامت تک میرا بھی نام باقی رہے گا. اور یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اس یطعمون کے سیگائے جمع کے ساتھ میرا بھی نام ہوگا, کہ جیسے اہل بیت نے حاجت ہوتے ہوئے بھی دیا, میں فضا ہو کر بھی حاجت ہوتے ہوئے بھی عطا کر رہی ہوں. یہ اسوہ سیدہ. اب اسوہ ہے, میں نے کہا کوئی ایسا عمل حالت جو منبع ہو. سیدہ کا اسوہ کب سے شروع ہے؟ 1400 سال پہلے, 50 سال پہلے, پورے 2000 سال پہلے. ابن سعید خدری کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور ہم بیٹھے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے اس قول کا فلسفہ, راز, معنی کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین, تم نے تکبر کیا یا عالین سے ہو گئے؟ تو یہ عالین کون ہیں جو ملائکہ سے بھی افضل ہے؟ تو ملائکہ نے تو سجدہ کیا, عالی نے سجدہ نہیں کیا, تو یہ کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ کننا فی سرداک العرش, کہ ہم عرش کے تحت تھے. میں تھا, علی تھا, فاطمہ تھی, حسن تھے, حسین تھے, نسبح اللہ, ہم نے اللہ کی تسبیح کی. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا, کہ اس وقت ہم نے اللہ کی تسبیح کی اور ہمیں دیکھ کر ہمارے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ملائکہ نے بھی تسبیح کی. اور وہاں سے قبل جناب آدم کے وجود سے 2000 سال پہلے سیدہ کی پیروی کرتے ملائکہ نے تسبیح اختیار کر لی. یہ تو سارے میں مصرع کے طور پر عرض کر رہا ہوں, کیونکہ عنوان فقط سیرت فاطمہ ہے. صلوات پر آل محمد کی ذات. لولا ما عرف اللہ
لولانا ما عبد اللہ. اگر اس روایات کو دیکھیں اور نتیجہ نکالیں تو آدم عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک سیدہ کے اسوہ پر عمل نہ کرے. ابراہیم تسبیح کر ہی نہیں سکتا جب تک اس سیدہ کے اسوہ پر عمل نہ کرے. کیوں؟ کائنات میں جو بھی چیز ہے، جو بھی تسبیح کر رہی ہے، وہ سیدہ کی عطا سے تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر شے کی تسبیح اس کے اعتبار سے ہے. صبح کی تسبیح اپنی ہے، پرندوں کی تسبیح اپنی ہے. جیسے سانس مختلف ہے، آپ کی سانس اور ہے اور صبح جو سانس لیتی ہے اور ہے. تو یعنی کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کو اپنی اپنی جنس و نوع کے اعتبار سے جو تسبیح سکھلائے اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. اب یہ ملائکہ، یہ انبیاء، یہ جناب فضا. اب میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اسوہ حسنہ ہیں، سیدہ اسوہ حسنہ ہیں، اہل بیت اسوہ حسنہ ہیں، تمام عوام کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو خود امام ہو، جو خود ہادی ہے ثقلین ہو، جو مہدی ہے ثقلین ہو، امام صاحب العصر والزمان ہو، وہ کہتے ہیں ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی دختر میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک پس منظر ہے توقیات کے بارے میں کہ یہ کیسے توقی خارج ہوئی، کیا ماحول تھا، میں اسے بیان نہیں کرتا. بس 5 وجوہات ہیں، مختصراً انداز میں بیان کر دیتا ہوں. صلاۃ پڑھیں آل محمد کی ذات. پہلی جو وجہ ہے وہ ہے غصب حقها و ارثها فی الحیات. جیسے یہی مسائل ہوگا انشاءاللہ، ٹائم بہت ہو چکا ہے، بس آخری یہی مسائل ہوگا جس سے اپنے آنکھوں کی طہارت کرنی ہے. انہی الفاظ میں کر دیں. کیوں کہ اب 2 دن باقی بچے ہیں شہادت میں، نام ہی کافی سیدہ کا رونے کے لیے. تو فرما رہے ہیں کہ امام صاحب الزمان نے کہا ہے میری جدہ امجدہ کے لیے، ماجدہ کے لیے میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ان کی زندگی میں ان کا حق غصب ہوا اور اس کو تقسیم کیا گیا، ایسے ہی میری زندگی میں میرا بھی حق غصب ہوا اور پوری میراث کو تقسیم کیا گیا. کہ مولا غیبت میں چلے گئے تھے تو مولا کے ہوتے ہوئے ظالموں نے سارے حقوق کے امامت کو غصب کر لیا ظاہراً اور میراث کو بھی تقسیم کر لیا. دوسری جو وجہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا اباطیل زمان کے سامنے گئی اپنا عقیدہ پیش کرنے اور اپنا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے بغیر کسی تکیے کے. مولا صاحب الزمان بھی جب اس نے خدا سے ظہور فرمائیں گے بغیر کسی تکیے کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اب یہاں پر جب حق کی بات آئے، مذہب کی بات آئے تو پھر تکیہ نہیں ہوتا. جب خود پر آ جائے پھر تکیہ ہے. جب مذہب پر آ جائے تو جب سیدہ نے علی کی ولایت پر تکیہ برداشت نہیں کیا تو اتحاد کیسے برداشت کرے گی؟ آج کل ممبروں پر جو اتحاد کے نام پر بعض اتحاد کے نام پر غیروں کے فضائل پڑھتے ہیں اور امیر المومنین کی سیاست میں نعوذ باللہ من ذالک نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو سیدہ جب ولایت کے عقیدے پر اباطیل زمان کے سامنے ڈٹ گئی اور تکیہ بھی نہ کیا تو مذہب پر تکیہ نہیں ہوتا، اتحاد بھی نہیں ہوتا. تیسری جہت انہا مدافعۃ عن الولایہ. سیدہ کیا ہے؟ ولایت کی مدافعہ ہے. پہلی اور جس انداز سے دفاع کیا ولایت کا آج تک کسی نے نہیں کیا. اور مولا صاحب الزمان میں کہتے ہیں میری جدہ ماجدہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب میرا ظہور ہوگا تو میں بھی اسی طرح اسی ولایت کا دفاع کروں گا. چوتھی پانچویں کہ
سیدہ کی قبر مخفی ہے آج تک کوئی پہنچ نہیں پایا. ایسے ہی مولا صاحب زمان بھی غیبت میں ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. آخری اور مسائل بھی یہی ہوگا. علماء نے لکھا ہے 5ویں جلد یہ ہے کہ سیدہ کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی، ان کے حق کا خیال کسی نے نہیں رکھا، بلکہ ان کی حرمت جس انداز سے پامال ہوئی کسی کنیز کی بھی نہیں ہوتی. ازادارو کسی کنیز کی بھی نہیں ہوتی. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی کنیز کو مسجد میں مارا گیا ہوگا، کسی کنیز کو مسجد کے باہر مارا گیا ہوگا، کسی کنیز کو اس کے شوہر نامدار کے سامنے مارا گیا ہوگا، کسی کنیز کو اس کے بچوں ننھے بچوں کے سامنے مارا گیا ہوگا. نہیں ازادارو، مگر یہ واحد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ مصائب انہی پر آئے تھے. سیدہ نے برداشت بھی کر لیے کہ بابا کی مسجد ہے اور بابا کے صحابی ہیں اور میں کھڑی ہوں، ایسے محسوس کروا رہے ہیں کوئی زہرا موجود ہی نہیں. بڑی مضبوط لگی ازادارو. بس سیدہ فاطمہ الزہرا پر جو بھی مصائب آئے ازادارو، بی بی زخمی ہو چکی. اب میں ایک روایت پڑھتا ہوں، جب بی بی زخمی ہو چکی، اب یہ مجھے پتہ نہیں 55 دن 95 دن سیدہ زخمی ہوئی ہیں اور قبر میں جب دفنائی گئی بی بی، مقداد باہر آ کر پھر بھی کہتا رہا زہرا کی پشت اور پہلو سے خون جاری تھا. 95 دن ہو چکے ہیں ازادارو، مگر پھر بھی زہرا اتنی زخمی تھی. خدا جانے سیدہ نے زندگی کیسے بسر کی ہوگی ازادارو، آپ سن نہیں سکتے. 1400 سال کے بعد سیدہ کی اتنی محبت رکھتے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں. میں قربان جاؤں حسن مجتبیٰ پر، میں قربان جاؤں حسین شہید کربلا پر، میں قربان جاؤں علی مرتضیٰ پر. مولا آپ تو امام ہیں، میں قربان جاؤں زینب کبریٰ پر. ازادارو، جو زخم حسن حسین نہیں دیکھ سکتے تھے، زینب کبریٰ وہ بھی زخم دیکھتی تھی. اور یہ 95 دن فقط سیدہ زخمی نہیں تھی، زینب کبریٰ اپنی اماں کو روزانہ دیکھ دیکھ کر مرتی تھی. ازادارو، جب دفن کا وقت آیا نا، امیر المومنین کے کہا یا رسول اللہ، شادی کی رات جو امانت آپ نے دی تھی وہ میں واپس کر رہا ہوں. تو آواز یا علی، شادی کی رات میں نے جب تمہیں امانت دی تھی تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا چہرہ تماچوں سے سیاہ نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ نہیں تھی.